اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، ہم نے کل مرزا سلامت علی دبیر کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ مرزا سلامت علی دبیر کا لکھا ہوا جو مرثیہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی مانگنا، اس کا موضوع ہے۔ اور جو یہ موضوع ہے یہ کربلا سے متعلق ہے، یعنی یہاں پہ علی اصغر کے بارے میں یہاں پہ جو مینشن ہوا ہے، اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ علی اصغر کے بارے میں ہے۔ یہ جو حضرت علی اصغر تھے، یہ حضرت علی اصغر جو تھے حضرت علی کے پوتے تھے۔ جو مرزا سلامت علی دبیر نے جو یہ مرثیہ لکھا ہے علی اصغر کے بارے میں، اس میں فرماتے ہیں یہ مرزا سلامت علی دبیر ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے، سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں، فوج عمر سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا، پانی کے واسطے نہ سنے لے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ جو پہلا بند ہے اس میں مرزا سلامت علی دبیر فرماتے ہیں کہ یہ جو علی اصغر ہے یہ حضرت علی کے پوتے تھے۔ کربلا کے میدان میں جو ہے یزیدی فوج نے دریائے فرات کا جو پانی ہے اس پانی پر پہرا بٹھا کے امام حسین اور ان کے رفقا کے لیے جو وہ پانی تھا وہ بند کرایا گیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے بیٹے یعنی کہ علی اصغر، یہ علی اصغر اس دوران خالی 6 ماہ کے تھے جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر یعنی کہ جو کہ کئی دنوں سے پیاسے بھی تھے، اس کے لیے ہر ایک قدم پر سوچتے تھے کہ عمر بن سعد کا جو لشکر ہے تو لے چلا ہوں، پر کیا کہوں گا کہ مجھے نہ مانگنا آتا ہے اور نہ التجا کرنا آتا ہے، اب اگر میں منت سماجت بھی کروں گا تو وہ بلا کیا دیں گے، وہ دینے والے تو نہیں ہے، پانی کے لیے میرے دشمن میری ایک نہ سنیں گے، یعنی کہ اگر میں ان کو میرے جو دشمن ہے یہاں پہ یزیدی فوج، اگر میں ان سے التجا بھی کروں، اگر میں ان سے منت بھی کروں کہ پانی وہ دے اس 6 ماہ کے بچے کے لیے، تو اس کے باوجود بھی وہ نہیں دیں گے، یعنی کہ میرے جو دشمن ہے وہ میری ایک بھی نہیں سنیں گے، اور نہ ہی پانی دیں گے، اسی طرح سے ایک تو پیاسے کی جان بھی جائے گی اور دوسری میری عزت بھی، یعنی کہ میرے کہنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا جو دشمن ہے ایک تو منت و سماعت کرنے کے باوجود بھی وہ میری التجا کو نہیں مانے گی، اور دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ بھی چلا جائے گا اور میری عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ جو دوسرا بند ہے اس میں فرماتے ہیں، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کرے سوال یہ شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فک ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں اصغر، تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، یعنی کہ رنگ فک ہونا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، فک ہوا اس کا مطلب جو ہے رنگ اڑ جانا، یعنی کہ چہرے کا جو رنگ ہوتا ہے جب کوئی اچانک کوئی ایسی خبر سنتا ہے تو اس کے چہرے کے جو رنگ ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے یا اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے، تو یہاں پر بھی لکھا ہے سرکا کے رہ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف سے دوسری طرف جب کوئی کسی کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے، یعنی کہ ایک طرف سے دوسری طرف گھسیٹ کر لے جانا، تو اس کو سرکا کے رہ گئی، یعنی چاہا کرے سوال یہ شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فک ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، یعنی کہ اس دوسرے بند میں مرزا سلامت علی دبیر کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج کے قریب پہنچے تو کیا ہوا، تو وہ گھبرا گئے، پہنچے قریب فوج کے تو گھبرا
کے رہ گئے، یعنی کہ جو ہی وہ یزیدی فوج کے قریب آئے تو پہنچے تو گھبرا گئے، ان نے چاہا کہ سوال کروں پر وہ شرما کے بھی رہ گئے۔ غیرت جو تھی چہرے کا رنگ زرد ہوا، غیرت جو اس کی چہرے پہ تھی اس کا رنگ جو ہوا وہ زرد ہوا اور وہ تھرا کے رہ گئے، اور چادر اپنے بیٹے کے چہرے سے ایک طرف سے دوسری طرف انہوں نے گھسیٹ کر رکھ دی، یعنی آنکھیں جھکا کر، یعنی شرما کر یزیدوں سے بولے کہ یہ ہیں وہ میرے پیاسے صاحبزادے جنہوں نے مجھے یہاں لایا، یعنی جن کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ غرض علی اصغر میرا بیٹا، علی اصغر جو میرا بیٹا ہے اس کو تمہارے پاس لایا ہوں، یہ پیاسا ہے، اسے پانی دو، یعنی کہ یہ جو علی اصغر ہے میں اسی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ پیاسا ہے، آپ اسے پانی دیجیے۔ گھر میں بکول عمر و شمر ہوں گناہ گار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار، شش ماہ بے زباں بنی نبی زادہ شیر خوار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے۔ یعنی کہ تیسرے بند میں مرزا سلامت علی دبیر فرماتے ہیں کہ اگر میں یعنی امام حسین علیہ السلام بکول عمر شمر گناہ گار ہوں، پر میرا بیٹا جو 6 ماہ کا ہے بے زباں ہے، یہ شیر خوار ہے اور بنی زادہ ہے، یہ تو کسی کے بھی آگے قصوروار نہیں ہے۔ اس لیے یعنی کہ اس لیے کیا گناہ کیا ہے، آپ اس بچے کی اور دیکھیے کہ اس بچے نے جو ابھی 6 ماہ کا ہے، جو ابھی ماں کا ہی دودھ پیتا ہے، کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، اس نے کون سی خطا کی ہے کہ یہ ہم سبوں کے ساتھ یعنی کہ جیسے کہ ہم پچھلے 7 دنوں سے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، یہ بھی ہم سبوں کے ساتھ 7 دنوں سے پیاسا ہے، بھوکا ہے، بے قرار اور بے چین ہے، یعنی کہ کم عمری کی وجہ سے اس پہ پیاس کا اثر زیادہ ہے، ہم خود بھی مظلوم ہیں اور یہ بھی مظلوم زیادہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو ہم پہ ترس نہیں آتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ اس مظلوم پہ نظر دوڑائیے، اس 6 ماہ کے بچے پہ نظر رکھیے کہ یہ کتنا پیاسا ہے، یہ پیاس کی وجہ سے بے قرار ہے، یعنی کہ اس کی جو جان ہے وہ جان پیاس کی وجہ سے بے قرار ہے، کہ اتنی مضطرب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یعنی کہ اس میں ان 3 بند میں ہم نے، یعنی کہ پہلے بند میں ہم نے آج پڑھا کہ حضرت علی اصغر جو ہے حضرت علی کے پوتے تھے، کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے دریائے فرات پر پہرا بٹھا کر حضرت امام حسین اور ان کے اعزا و اقربا جو تھے ان کے لیے انہوں نے پانی بند کرا دیا۔ کئی دن اسی طرح گزر جاتے ہیں تو حضرت امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے جو ہے اس کا نام جو ہے علی اصغر کے لیے یزیدوں سے پانی مانگتے ہیں، لیکن ظالم پانی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں جو نہایت موثر اور عرفت آمیز انداز میں پانی مانگنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر جو ہے عام طور پر ثقیل زبان استعمال کرتے تھے، لیکن اس نظم میں عام فہم اور سادہ زبان انہوں نے استعمال کی ہے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، یعنی کہ 3 بند کی ہم نے آج تشریح کی ہے، تو انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ انشاءاللہ کل یہی رہے گا، حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنا۔ تو انشاءاللہ کل ہم مرزا سلامت علی دبیر کی جو لکھی ہوئی نظم ہے تو انشاءاللہ آگے جو اس کی باقی تشریح ہے اس کی تشریح ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ السلام علیکم۔